TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈا کی انٹیلیجنس ایجنسیوں میں سے ایک کا کہنا ہے کہ سائبر دھمکی دینے والے عناصر میں حال ہی میں اہم انفراسٹرکچر کے ایک حصے کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت تھی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی انٹیلیجنس ایجنسیوں میں سے ایک کا کہنا ہے کہ سائبر دھمکی دینے والے اداکار میں حال ہی میں اہم انفراسٹرکچر کے ایک حصے کو نقصان پہنچنے کی صلاحیت تھی، جو کہ روس نواز ہیکر سے منسلک لنکس کے سلسلے میں کمیونیکیشن سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سخت انتباہ ہے۔ صحافیوں کے ساتھ بریفنگ کے دوران CSE کے کینیڈین سینٹر فار سائبر سیکیورٹی کے سربراہ سمی خوری نے کہا، میں رپورٹ کر سکتا ہوں کہ کینیڈا کے توانائی کے کسی بنیادی ڈھانچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے، لیکن کوئی غلطی نہ کریں، خطرہ حقیقی ہے۔ اس ہفتے کے شروع میں امریکی انٹیلیجنس دستاویزات کے لیک ہونے سے پتہ چلتا ہے کہ روسی حمایت یافتہ ہیکرز نے کینیڈا کے قدرتی گیس کی تقسیم کے نیٹ ورک تک کامیابی سے رسائی حاصل کر لی ہے۔ خوری نے کہا کہ وہ اس لیک پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے اور حالیہ سائبر خطرے کے بارے میں مزید معلومات شیئر نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جمعرات کو ایک بریفنگ کے دوران صحافیوں کو بتایا، پردے کے پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم عوامی طور پر بات نہیں کرتے، لیکن ہم آپریٹرز کے ساتھ براہ راست شیئر کرتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم ان کے انفراسٹرکچر کے دفاع میں ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ کینیڈین وزیر دفاع انیتا آنند نے کہا کہ کینیڈا نے روس کے ساتھ منسلک سائبر خطرے کی سرگرمیوں میں قابل ذکر اضافہ دیکھا ہے اور 12 اپریل کو ایک سائبر فلیش جاری کیا تاکہ کینیڈین شہریوں کو اہم شعبوں کو جاری مہم کے بارے میں آگاہ کیا جا سکے۔ پبلک سروس الائنس آف کینیڈا کے تحت تقریباً 1,24,000 ملازمین بدھ کو قانونی ہڑتال کی پوزیشن میں داخل ہوئے اور تقریباً 35,000 مزید ان کے ساتھ شامل ہونے والے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پبلک سروس الائنس آف کینیڈا کے تحت تقریباً 1,24,000 ملازمین بدھ کو قانونی ہڑتال کی پوزیشن میں داخل ہوئے اور تقریباً 35,000 مزید ان کے ساتھ شامل ہونے والے ہیں، یہاں تک کہ جب ان دسیوں ہزار کارکنوں کو ضروری سمجھا جاتا ہے اور وہ ہڑتال نہیں کر سکتے۔ یونین نے کہا 1 لاکھ سے زائد عملہ کینیڈا بھر میں چند دنوں کے نوٹس کے ساتھ ملازمت چھوڑ سکتا ہے۔ یہ سرکاری افرادی قوت کا ایک اہم حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ بات چیت جاری ہے اور تمام معلومات عام نہیں ہیں، لیکن یونین نے زندگی کی زیادہ قیمت کی وجہ سے اجرتوں پر توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کی ہے۔ وفاقی حکومت نے بتایا کہ وہ ایسے معاہدوں کی تلاش کر رہی ہے جو سرکاری ملازمین کے لیے منصفانہ ہوں اور ٹیکس دہندگان کے لیے معقول ہوں۔ یونینوں اور آجروں کو عام طور پر لیبر کوڈ کے تحت قانونی ہڑتال کی پوزیشن میں داخل ہونے کے 60 دنوں کے اندر ہڑتال یا لاک آؤٹ شروع کرنے کے لیے 72 گھنٹے کا نوٹس دینا ہوتا ہے۔ PSAC تاہم فیڈرل پبلک سیکٹر لیبر ریلیشنز ایکٹ کے زیر انتظام ہے، جس کے تحت یونین کو آجر کو 72 گھنٹے کی ہڑتال کا نوٹس فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ PSAC نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سیدھا قومی ہڑتال پر جائے، بجائے اس کے کہ وہ حکمرانی کے لیے کام کرے یا پہلے زیادہ ٹارگیٹڈ یا رولنگ ہڑتالیں کریں۔ وفاقی حکومت کے پاس 23 محکموں اور ایجنسیوں کی فہرست ہے جو متاثر ہوں گے اور وہ ہڑتال کی صورت میں ممکنہ تبدیلیوں کے بارے میں کیا جانتی ہیں۔ ہڑتال سے کینیڈا ریونیو ایجنسی، زراعت اور ایگری فوڈ کینیڈا، فشریز اینڈ اوشینز کینیڈا، عالمی امور کینیڈا، امیگریشن، مہاجرین اور شہریت کینیڈا، سروس کینیڈا، ویٹرنرز افیئرز کینیڈا کے شعبے متاثر ہوں گے۔ کینیڈا کے ٹورنٹو میں شدید گرمی نے تقریباً 50 سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا۔ سورج کی روشنی اور گرم درجہ حرارت جمعے کو اور ہفتے کے آخر تک جاری رہے گا، اس سے پہلے کہ اگلے ہفتے موسم ٹھنڈا ہو جائے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے ٹورنٹو میں شدید گرمی نے تقریباً 50 سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا۔ سورج کی روشنی اور گرم درجہ حرارت جمعے کو اور ہفتے کے آخر تک جاری رہے گا، اس سے پہلے کہ اگلے ہفتے موسم ٹھنڈا ہو جائے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق جمعرات کے روز ٹورنٹو کا درجہ حرارت 29 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جو جمعرات کو 13 اپریل کو 1977 کے بعد سے ریکارڈ پر سب سے زیادہ گرم ترین دن تھا، جب پارہ 27.1 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا تھا۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق اگلے ہفتے اونٹاریو صوبے میں برف باری ہو سکتی ہے، تاہم ویکینڈ پر شہری گرم اور سرد موسم کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ہفتے کے روز شہر میں دھوپ نکلی رہے گی، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دن کے اوقات میں 22 اور رات کے اوقات میں 11 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے۔ اتوار کے روز شہر میں ہلکی بارش کا امکان، جبکہ درجہ حرارت دن کے اوقات میں 21 اور رات کے اوقات میں 7 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے۔ پیر کے روز شہر میں بارش کے ساتھ برف باری کا امکان ہے۔ شہر میں بارش کا سلسلہ منگل کے دوپہر تک جاری رہ سکتا ہے۔ امریکی خفیہ دستاویزات لیک کرنے والا شخص ایئر فورس اہلکار نکلا۔ ایئر نیشنل گارڈز کے مشتبہ اہلکار کو میساچیوسیٹس سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔
امریکی خفیہ دستاویزات لیک کرنے والا شخص ایئر فورس اہلکار نکلا۔ ایئر نیشنل گارڈز کے مشتبہ اہلکار کو میساچیوسیٹس سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی ریاست میساچیوسیٹس میں فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے کارروائی کرتے ہوئے یوکرین جنگ سے متعلق خفیہ دستاویزات لیک کرنے والے امریکی فوجی اہل کو گرفتار کر لیا۔ ایف بی آئی نے بتایا کہ 21 سالہ جیک ڈگلس ایئر نیشنل گارڈ کے انٹیلیجنس ونگ کا رکن اور امریکی فوجی دستاویزات لیک کرنے والی آن لائن گروپ کا رکن ہے، جہاں سے فائلیں لیک ہوئی تھیں۔ امریکی اٹارنی جنرل میرک گارلینڈ نے بتایا کہ ایئر فورس نیشنل گارڈ کے ایک رکن کو، جسے انتہائی کلاسیفائڈ ملٹری ڈاکیومنٹس کے لیک کرنے میں ایک پرسن آف انٹرسٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جمعرات کو فیڈرل ایجنٹ سے حراست میں لیا۔ تفتیش کاروں کا خیال ہے کہ گرفتار سیکیورٹی اہلکار انٹیلیجنس معاملات میں مہارت رکھتا ہے اور اس نے آن لائن چیٹ گروپس میں دستاویزات پوسٹ کی تھی۔ اٹارنی جنرل نے گرفتار کیے جانے والے شخص کی شناخت جیک ڈگلس ٹیکشیرا کے نام سے کی ہے اور کہا کہ ملزم پر قومی دفاع سے متعلق کلاسیفائڈ معلومات کو غیر قانونی طور پر حاصل کرنے کا الزام عائد کیا جائے گا۔ ایف بی آئی حکام کے مطابق ملزم پر جاسوسی ایکٹ کے تحت فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان ہے۔ خیال رہے یوکرین جنگ سے متعلق دستاویزات لیک ہونے کی وجہ سے امریکہ کے اتحادیوں کے ساتھ تعلقات متاثر ہوئے ہیں۔ دستاویزات میں انکشاف ہوا تھا کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کی بھی جاسوسی کرتا رہا ہے۔ دستاویزات میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کی بھی جاسوسی کا انکشاف سامنے آیا کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ یو این سیکریٹری جنرل روسی مفادات کو تحفظ دیتے ہیں، جس پر یو این حکام نے امریکی دستاویزات پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں موسلا دھار بارشوں سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ ساحلی شہر فورٹ لاڈرڈیل میں مسلسل بارش نے شہر کو کئی فٹ پانی میں ڈبو دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں شدید بارشوں سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں موسلا دھار بارشوں سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ ساحلی شہر فورٹ لاڈرڈیل میں مسلسل بارش نے شہر کو کئی فٹ پانی میں ڈبو دیا۔ شہر کی سڑکیں تالاب بن گئیں اور گاڑیاں کئی فٹ پانی میں ڈوب گئیں۔ فلوریڈا میں موسلا دھار بارشوں کے سبب 400 پروازیں منسوخ ہو گئیں۔ مسلسل بارشوں کے باعث گاڑیاں ڈوب گئیں، ٹریفک جام ہو گیا۔ شہر کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور اسکول جمعے تک کے لیے بند کر دیے گئے۔ پانی میں پھنسے لوگوں کو کشتیوں سے نکالا جا رہا ہے۔ شہر میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی۔ نیشنل ویدر سروس کے مطابق فورٹ لاڈرڈیل میں 24 گھنٹوں کے دوران 635 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، جو اب تک کی 1000 سالہ بارشوں میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ میامی میں بھی گزشتہ کئی دنوں سے بارش جاری ہے۔ پچھلے کئی دنوں میں 20 انچ تک بارش ہو چکی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے ملک میں طویل خشک سالی کے ساتھ طوفانوں کی بڑھتی تعداد اور شدت موسمیاتی تبدیلیوں کا پیش خیمہ ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔